واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. الصلوات. ما صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. خدا کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات. عزیزان محترم، انشاءاللہ مجھ سے بہترین انداز میں خطیب خطاب کریں گے. بس جب تک مجمع جمع ہو جائے 10 سے 15-20 منٹ آپ کو زحمت دینے کے لیے آیا ہوں. قبلہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ سورہ واقعہ کی آیت ہے، جس میں خدا اس قرآن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ انسانوں خبردار، اس میری کتاب کو کوئی بھی مس نہ کرے مگر وہ افراد جو پاک و پاکیزہ ہوں. جو پاک و پاکیزہ ہوں، جو صاحب طہارت افراد ہوں، وہ میری اس کتاب کو مس کر سکتے ہیں. یہ خدا خود قرآن میں کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ حکم تھا صامت قرآن کا کہ اس صامت قرآن کو اگر کوئی مس کرنا چاہے، اس صامت قرآن کی اگر کوئی معرفت حاصل کرنا چاہے، اس صامت قرآن کے اگر کوئی مطالب کو سمجھنا چاہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں نہ آئے، پہلے پاک و پاکیزہ بنے پھر اس کے قریب آئے. میں نے کہا یہ صامت قرآن کے لیے حکم ہے، اور اہل بیت بالخصوص امام امیر المومنین کوئی عام شخصیت نہیں. علی وہ امام ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ انا کہ میں بولتا ہوں قرآن کو. جس طرح محمد، جس طرح قبلہ صامت قرآن کے لیے ہے کہ اس کو مس اس وقت کر سکیں گے جب پاک و پاکیزہ ہو، اسی لیے یہی شرط ہے، یہی شرط نبی نے بتائی. ناطق قرآن کے لیے اگر کوئی علی کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی علی کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی علی کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی علی کی مودت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے بھی شرط ہے. اس کے لیے نبی نے فرمایا یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ. اے علی، آپ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہو. اگر توجہ ہے تو میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ناطق قرآن کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی نبی نے فرمایا کہ یا علی، آپ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہو. ایک مومن کا واقعہ ملتا ہے، قبلہ کسی مدرسے کے سامنے اس کا گھر تھا. توجہ ہے نا، میں نے یہ جو نبی کا فرمان پڑھا ہے اس پر دلیل دینے جا رہا ہوں. کسی مومن کا گھر کسی مدرسے کے قریب تھا. وہ تاجر تھا، تجارت کے لیے جاتا تھا. مدرسے کے مسئول کے پاس آیا، کہنے لگا قبلہ میں کچھ عرصے کے لیے تجارت کے حوالے سے جا رہا ہوں، یہ اتنے پیسے ہیں یا درہم و دینار ہیں، میرے گھر میں جس چیز کی ضرورت ہو آپ لے کر دیجئے گا. اس عالم نے کہا
کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ چلے جائیں، کوئی ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی جو بھی ضرورت ہوگی میں وہ چیزیں دلا کے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ مومن چلا گیا، اس عالم کا شیڈول تھا، ہر روز اس کے دروازے پر تقل باب کرتا تھا، اس کے بچوں سے پوچھتا تھا جس چیز کی ضرورت ہو بتائیں، جو چیز ضرورت میں ہوتی تھی وہ دلا کے دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ آیا تو میں نے گھر کے اندر سے ایک نامحرم مرد کی آواز سنی، ایک نامحرم مرد کی آواز سنی۔ کہتا ہے کہ میں نے اسے کچھ کہا نہیں، وہ عالم تھا بیچارہ، ڈر رہا تھا، وہ مدرسے میں گیا، ایک دفتر اٹھایا اور وہ تاریخ لکھ لی کہ اس تاریخ پر میں نے اس کے گھر سے نامحرم مرد کی آواز سنی ہے۔ توجہ ہے قبلہ؟ اس نے وہ تاریخ قبلہ لکھ لی، وقت گزرتا گیا، کچھ ماہ کے بعد وہ بھی واپس آ گیا، ایسے جیسے 9 ماہ گزرے اس کے گھر میں ولادت ہوئی۔ 9 ماہ کے بعد اس کے گھر میں قبلہ ولادت ہوئی، اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، آج چھوٹا تھا کل بولنے کے قابل ہو گیا، پھر پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ اس کے باپ نے اس بچے کو اسی مدرسے میں ہی داخلہ دلا دی، اب اسی پرنسپل کے پاس، اسی مسئول کے پاس یہی بچہ پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اسے اتنی تعلیم دی، اتنا لائق بنایا کہ اپنے دور کا مشہور مناظری بن چکا تھا، اپنے دور کا مشہور مناظر بن چکا تھا، جس بھی مناظرے کے لیے جاتا تھا فتح اس کی ہوتی تھی۔ یہ عرصہ گزرتا آیا، اس کی شہرت بڑھتی گئی، بالآخر اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی، اتنا بیمار ہوا کہ چلنے کے قابل نہیں، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب مناظرے کے قابل نہیں۔ جتنے ڈاکٹر تھے، جتنے حکیم و طبیب تھے، اس کے والد نے اسے ان کو دکھایا، سب نے کہا کہ یہ لا علاج ہو چکا ہے۔ کسی حکیم نے کہا قبلہ اس کو ایک ایسی جگہ لے جائیں جو علاقہ سرسبز ہو، ممکن ہے وہاں اس کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ توجہ ہے قبلہ سب کی؟ ممکن ہے وہاں اس کی طبیعت صحیح ہو جائے، کیونکہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے وہی کیا جو حکیم نے بتایا تھا، ایک ایسے علاقے میں لے گیا کہ جو سرسبز علاقہ تھا، وہاں اس نے باقی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن اس کے استاد کے دل میں ایک خیال آیا، بھائی پڑھایا تو اس کو میں نے ہے، ابھی وہ بیمار پڑا ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ ارادہ کیا، عیادت کے لیے چلا آیا، جیسے اس کے قریب بیٹھا، زندگی کے آخری لمحات میں ہے وہ، جیسے استاد کو دیکھا، استاد نے حال پوچھا، حال پوچھنے کے بعد ہی قبلہ سب کی توجہ ہو تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اسی شاگرد نے اپنے استاد سے سوال کیا، مرنے کے قریب ہے، استاد سے سوال کیا، کہا قبلہ آج تک ہم بحث کر رہے ہیں کہ جو خلافت پر آیا تھا وہ حق پر نہیں تھا، آج تک ہم کہتے ہیں کہ علی حق پر تھا، حالانکہ وہی حق پر تھا جو نبی کے بعد خلافت پر آیا تھا۔ تو وہ عالم کھڑا ہو گیا، ایک بار مدینے کی طرف رخ کیا، کہا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا ہے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، علی آپ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی۔ ارے اس کے حرامی ہونے کی تو سند میرے پاس پڑی ہے۔ یا علی آپ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوگی۔ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد۔ آگے اور بھی نبی نے حدیث فرمائی تھی، کہا تھا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ توجہ ہے قبلہ، یہ حدیث ہے نبی کی۔ اسی لیے خود امیر المومنین علیہ السلام قبلہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں
لو ضربت بسيفي هذا على خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما أبغضني ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني لأنه قضى على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں اپنی تلوار مومن کی ناک پر رکھ کے کہوں کہ میری محبت کو چھوڑ دے، مومن محبت کو نہیں چھوڑے گا. اگر اس دنیا کی پوری دولت منافق کے سامنے رکھ کے کہوں کہ مجھ سے محبت کر، محبت نہیں کرے گا. مولا فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ مولا فرماتے میرے سید و سردار کی زبان پر، محمد مصطفیٰ کی زبان پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یا علی آپ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا. یا علی آپ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو آپ سے نفرت کرے اور کچھ نہیں، منافق ضرور ہوگا. قبلہ یہی تو وجہ ہے جب یہ حدیث نبی نے پڑھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے کافی صحابہ نے یہ حدیث سنی ہوگی، تو ہے یا نہیں قبلہ؟ میں اتنے ہی آدمیوں پڑھنے میں، اتنے ہی آدمیوں کے درمیان پڑھنے کا عادی ہوں، لہذا مجھے ٹینشن نہیں، آپ بھی ٹینشن نہ لیں. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد. بھائی جب نبی نے یہ کہا ہوگا کہ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کا مجمع ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا، تو کافیوں نے یہ میزان بنا دی تھی. خود خلیفہ اول کے جملے ہیں، حضرت ابو بکر کے جملے ہیں، وہ کہتا ہے كنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضهم علیہ. خلیفہ اول کہتے ہیں کہ ہم منافقوں کو نبی کے زمانے میں علی کے بغض کے ذریعے سے پہچانتے تھے. کیا مطلب؟ شاید یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ صحابہ کی محفل ہوتی تھی، ہم علی کا ذکر کرتے تھے، علی کا ذکر سننے کے بعد جس کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھتے تھے مومن ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا سمجھ جاتے تھے منافق ہے. تعریف کا حق یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف کرے. صلوات پڑھے آل محمد کی ذات، صلی علی محمد وآل. قبلہ جس بی بی کے مسائل کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ وہی بی بی ہے جو خادمہ جناب زہرا ہے. مسائل پڑھنے سے پہلے کچھ فضیلتیں بی بی کی سنیں، کچھ فضیلتیں بی بی کی سنیں. میں کہتا ہوں اس بی بی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی قبلہ کافی ہے. سائیں ظاہر جناب فضا کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محمد مصطفیٰ اسے بیٹی کہہ کے پکارتے ہیں. جناب فضا کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی و بطول اسے بہن کہہ کے پکارتے ہیں. اور فضا کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جوانان جنت کے سردار جناب فضا کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں. اس سے پہلے کہ بی بی کی فضیلت بیان کروں ایک جملہ سنیں. صادق آل محمد کا زمانہ تھا قبلہ، امام مومنین کو درس دے رہے تھے، اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے تھے صادق آل محمد. تو امام نے اپنے مومنین سے کہا کہ ہمارے ماننے والوں کو، ہمارے شیعوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر درخت کو اشارہ دے تو وہ جڑ سمیت اس کے قریب آ جائے، سلامی کرے. جیسے امام نے یہ جملے کہے تھے کہ سامنے ایک درخت تھا، اس نے قبلہ اپنی جگہ چھوڑی اور امام کو آ کے سلام کیا. امام نے مسکرا کر کہا میں نے مثال دی ہے، حکم نہیں دیا. میں نے مثال دی ہے، حکم قبلہ امام نے کہا کہ نہیں دیا. اور جس وجہ سے میں نے یہ بیان کیا ہے آگے سنیں. امام نے کہا ہمارے چاہنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے. جب جناب فضا اپنی بادشاہی چھوڑ کے علی و بطول کے دروازے پر آ گئی قبلہ،
تو علی کے در پر کافی دن بیوی نے فاقے بھی گزارے، اچھی غذا نہیں ملتی تھی، سونے کے لیے کوئی اچھا بستر نہیں تھا، پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس یا زیورات نہیں تھے، پھر بھی صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی مل کر صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب جناب فضا علی و بطول کے گھر میں آ گئی تو نہ کھانے کے لیے کوئی اچھی غذا ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی اچھے لباس ہیں، اور نہ ہیرے جواہرات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بی بی شمعون یہودی کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اس یہودی نے دیکھ کر کہا کہ فضا آپ کہاں زندگی گزار رہی ہیں کہ جہاں سونے کے لیے مناسب بستر نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھی غذا نہیں ہے، سونا چاندی پہننے کے لیے نہیں ہے۔ تو جناب فضا نے کہا ان چیزوں کو تو ٹھکرا کے آئی ہوں، اور آگے کہا کہ اے شمعون تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مجھے پہننے کے لیے میرے پاس زیورات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا شمعون یہ جو اگر آپ کی دیوار ہے اگر میں اسے کہوں تو یہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ تاریخ کے جملے فضا نے صرف یہ کہا تھا اگر کہوں تو سونے میں تبدیل ہو جائے گی، وہ دیوار سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بی بی نے مسکرا کر کہا میں نے مثال دی ہے، حکم نہیں دیا۔ میں نے مثال دی ہے، بی بی نے فرمایا۔ اور امام نے کہا تھا نا کہ ہمارے چاہنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جناب فضا کے پاس اتنی مودت اہل بیت ہے کہ اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، اگر اشارہ کرے تو پتھر ہو تو سونے و چاندی میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہی جناب فضا ہے۔ قبلہ ایک شخص کا کہنا تھا، بس قبلہ آگے ہیں، بس کچھ منٹ سنیں۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، بیابان میں صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے کہ جو مکمل طور پر حجاب کے ساتھ ہے۔ جتنے برادران بیٹھے ہیں بس چند منٹ توجہ کے ساتھ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر، ما صلی علی محمد وآلہ۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون بالکل حجاب کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھی ہے۔ یہ گھبرا گیا کہ اسی صحرا میں جہاں پر مرد ڈر جاتے ہیں وہاں یہ خاتون کیسے بیٹھی ہے۔ قبلہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ تو بی بی نے کہا قل سلام علیکم سوف یعلمون۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ بی بی کو سلام نہیں کیا، پہلے مجھے سلام کرنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں نے سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ بی بی آپ یہاں اکیلی؟ تو بی بی نے کہا من یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کو اللہ ہدایت کر دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے میں پریشان ہوا، پھر میں نے پوچھا، کہا کہ بی بی آپ انسان ہیں یا جن ہے؟ تو پھر اور آیت پڑھی، کہا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ میں سمجھ گیا کہ بی بی انسانوں میں سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بی بی کہاں سے آئی ہے؟ کہا ینادی من مکان بعید۔ میں سمجھ گیا کہ بہت سفر کر کے آئی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ پھر آگے سوال کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے جیسے سوال کیا پھر آگے آیت پڑھی للہ علی الناس حج البیت۔ میں سمجھ گیا بی بی حج کے لیے جا رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں قبلہ؟ میں سمجھ گیا کہ بی بی حج کے لیے جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی کتنے دن گزر چکے ہیں؟ تو بی بی نے پھر اور آیت پڑھی، کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ میں سمجھ گیا کہ بی بی نے 6 دنوں سے سفر کیا ہے۔ پھر کہتا ہے میں پریشان ہوا، 6 دنوں سے سفر کر کے آئی ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہوگی، اس کو پیاس بھی لگی ہوگی۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے سوال کیا، کہا کہ بی بی کھانا کھائے گی؟ تو پھر بی بی نے آیت پڑھی ما خلقناہم جسدا لا یاکلون الطعام۔ ہم نے انسانوں کا ایسے جسد نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔
کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو کھانا دیا، جب اس نے کھانا کھا لیا تو میں نے کہا بیوی یہ مکے کا راستہ ہے، اگر جانا چاہتی ہیں تو اس راستے سے چلی جائے۔ تو بیوی نے آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں سمجھ گیا کہ بیوی تھک چکی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بیوی سے کہا بیوی آپ میرے ساتھ میرے اونٹ پر میرے پیچھے میری سواری پر بیٹھ جا رہے۔ تو بیوی نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو میں نے سمجھ گیا کہ میرے ساتھ بیٹھنا حرام سمجھتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بی بی یہ میری سواری ہے، آپ میری سواری پر بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جیسے بی بی بیٹھ گئی تو آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ کہتا ہے جب ہماری منزل کچھ آگے چلی تھی اور قافلے والوں پر نظر پڑی، کہتا ہے کہ میں نے کہا بی بی ان قافلے والوں میں سے کچھ ہیں جو آپ کو جانتے ہوں؟ کہتا ہے بی بی کوئی ہے جو آپ کو جانتا ہو؟ کہتا ہے جیسے یہ سوال کیا تو بی بی نے 4 آیتیں پڑھی، کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ میں سمجھ گیا کہ یا داؤد کو جانتی ہے۔ دوسری آیت پڑھی وما محمد الا رسول۔ میں سمجھ گیا کہ محمد نامی اسے جانتا ہے۔ تیسری آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ۔ آگے کہتا ہے کہ چوتھی آیت پڑھی یا موسیٰ انی انا اللہ۔ کہتا ہے کہ جیسے ان نے 4 آیت بی بی نے پڑھی، 4 آیت پڑھی، کہتا ہے کہ میں بڑھ کر اور قافلے والوں میں سے یہ ندا دی محمد کے نام سے، داؤد کے نام سے، یحییٰ کے نام سے، موسیٰ کے نام سے۔ کہتا ہے کہ 4 نوجوان میرے سامنے آئے۔ توجہ ہے قبلہ، 4 نوجوان میرے سامنے آئے۔ یہ شخص آگے کہتا ہے جب وہ نوجوان قریب آئے تو یہ شخص کہتا ہے بی بی ان نوجوانوں کو جانتی ہے۔ تو بی بی نے پھر آیت پڑھی اور کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس کے بیٹے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہا یا ابتی استاجرہ۔ کہتا ہے کہ وہ بیٹے بھی سمجھ گئے کہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اسے اجرت دیجئے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے اجرت دی۔ جب بی بی نے اجرت پر نظر بی بی کی پڑی تو در اہل بیت پر پلی تھی نا، دیکھا کہ اجرت کم ہے تو پھر آگے آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کہتا ہے کہ ان کے بیٹوں نے پھر مجھے اور بھی مال دیا۔ توجہ کرنا، جس نقطے پر میں آنا چاہتا تھا آ گیا ہوں۔ اتنی ساری آیتیں پڑھی، قرآن کے علاوہ کلام نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا، کہا کہ یہ اتنی عظمت والی بی بی ہے کون؟ تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا یہ ہماری ماں خادمہ جناب زہرا ہے۔ 20 سال گزر گئے ہیں، قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کرتی۔ قبلہ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو جناب زہرا کے دروازے پر جھک جائے اس کا شیوا قرآن کی تلاوت ہوتا ہے، اور جو زہرا کا دشمن بن جائے وہ کیا، اس کا باپ بھی مرتا مر گیا، سورہ بقرہ یاد نہ ہو پائی۔ جو اس دروازے پر جھک جاتے ہیں اس کی گفتگو کلام الہی سے ہوتی ہے۔ یہ تو جناب فضا تھی۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ ہم ایسے صحرا میں جا رہے تھے، ہمارے پاس قافلے میں قبلہ پانی ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، لیکن ہمارے قافلے میں ایک مستور تھی، ایک خاتون تھی، باحجاب خاتون۔ جب اس نے یہ سنا کہ پانی انہوں کے پاس بھی نہیں ہے اور پانی اس کے پاس بھی نہیں تھا، اس بی بی نے ہاتھ بلند کیے، کہا کہ پروردگارا یا پانی کا انتظام کرے یا مکہ تک پہنچا دیں۔ کہا یہ دعا کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک کشت آیا بی بی کے ہاتھوں پر۔ کہتا ہے کہ ہم سب پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی مخدومہ ہے کہ جس نے ابھی خدا سے سوال ہی نہیں کیا کہ پانی جنت سے آ گیا۔ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے سوال کیا، کہا کہ آپ ہیں کون اور اللہ کو کس کا واسطہ دیا؟ تو کہنے لگی میں بی بی جمیلہ جناب فضا کی نواسی ہوں، اور ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے ہم خدا کو اپنی نانی کا واسطہ دیتے ہیں۔ ارے جس کی کنیز کے واسطے سے
خدا جنت سے پانی بھیج دے تو کوئی یہ شک نہ کرے کہ زہرا کے کہنے سے حسنین کے لیے لباس کیسے آیا تھا۔ یہی ہے جناب فضا اور اس کا خاندان۔ جب نبی کا آخری وقت آیا، جناب فضا جتنی اہل بیت سے محبت کرتی تھی، یہ اہل بیت کو بھی بڑی عزیز تھی۔ نبی نے بلایا، کہا بیٹی فضا، آپ نے ہماری بہت خدمتیں کی، خدا کا حکم ہے، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ فضا سے کہیں 3 دعائیں مانگے، میں اس کی قبول کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے، زہرا و علی مجھے بہن کہہ کے پکارتے ہیں، حسنین مجھے ماں کہہ کے پکارتے ہیں، زینب مجھے ماں کہہ کے پکارتی ہیں، اس کے علاوہ میں خدا سے کیا مانگوں؟ تو نبی نے کہا فضا میرا حکم ہے 3 دعائیں مانگے، اللہ آپ کی تینوں دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو جناب فضا نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ زینب اور حسین ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں اور روتے بھی رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا ہے کہ حسین کربلا جائے گا، بس پہلی دعا یہ ہے خدا سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ حسین کو کربلا جاتے ہوئے دیکھوں۔ نبی نے کہا فضا دوسری دعا، کہتی ہے یا رسول اللہ دوسری دعا یہ ہے آپ خدا سے دعا کریں کہ حسین مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے۔ نبی کہتے ہیں فضا یہ بھی آپ کی دعا قبول۔ تیسری دعا بتائیں۔ جناب فضا کہتی ہے یا رسول اللہ کربلا میں ضعیف بن جاؤں گی، خدا سے دعا کرے جو تعزیہ نے زینب پر آئے وہ میں برداشت کر سکوں۔ اجرکم علی الزہرا۔ نبی نے دعا مانگی اور فضا کی دعائیں قبول ہوئی۔ آ گیا وہ وقت جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، سب بیویاں سوار ہو گئی۔ جب زینب کا وقت آیا، حسین خود اٹھے کہ اپنی بہن کو سوار کرے، مگر زینب نے سوار ہونے سے انکار کیا، کہا نہیں بھیا، مجھے یا تو باقر کا بابا سوار کرے یا مجھے اماں فضا سوار کرے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزیزو جب عاشور کا وقت آیا، جناب فضا کو میں نے کہا نا بہت احترام ہے اہل بیت کے پاس۔ جب حسین آئے زینب کو سلام کیا، جناب ام کلثوم کو سلام کیا، جناب سکینہ کو سلام کیا، مقتل والے لکھتے ہیں علیحدہ جناب فضا کے پاس آئے اور کہا اماں فضا آپ پر بھی میرا آخری سلام ہو۔ اجرکم علی الزہرا۔ حسین کی شہادت ہو گئی، یہ اہل بیت کا قافلہ اسیر ہو چکا۔ ایک مقام پر یہ قافلہ پہنچانا، ایک مرتبہ آپ نے مسائل سنا ہے کہ پہلا سوال مولا سجاد سے جناب زینب نے کیا تھا، اور مقتل والے لکھتے ہیں دوسرا سوال مولا سجاد سے جناب فضا نے کیا، اور وہ اس وقت کہ جب یہ قافلہ قید ہو چکا تھا، جناب فضا جناب سجاد کے قریب آئی اور کہا بیٹا سجاد ایک سوال ہے۔ کہا اماں کون سا سوال؟ بی بی نے کہا بیٹا میں نے دیکھا ہے ایک اونٹ ہے، کبھی کسی اونٹ کی گردن پر اپنی گردن رکھتا ہے اور روتا ہے،
کبھی کسی اونٹ کی گردن پر اپنی گردن رکھ کے روتا ہے، بیٹا مجھے بتائے کیا ماجرا ہے؟ تو ایک مرتبہ سجاد کی چیخ نکلی اور کہا اماں نہیں پہچانا؟ تو نانے کی امت نے نہیں پہچانا، یہ جانور ہے مگر ہمارا اتنا احترام ہے کہ ہر ایک اونٹ سے کہتا ہے کہ آہستہ چلیے گا، ارے تھوڑی دیر میں ہماری پشتوں پر علی کی بیٹیاں سوار ہوگی، ایسا نہ ہو کہ علی کی بیٹیوں کو کوئی تکلیف آ جائے، ہم محمد کو کیا منہ دکھائیں گے، ارے ہم علی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اجرکم الزہرا بس آخری جملے، رونے والے جب یہ قافلہ یزید کی دربار میں پہنچانا، ایک مرتبہ یزید ملعون نے حکم دیا، کہا کہ سجاد کی گردن کو اڑا دے۔ ایک شکی آگے بڑھا، ارادہ تھا کہ سجاد کو قتل کرے۔ جناب زینب آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے ملعون جب تک زینب زندہ ہے تو سجاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یزید ملعون نے کہا کہ پہلے زینب کا سر جدا کرے۔ جب زینب کا نام لیا تو وہ شکی آگے بڑھا، زینب کو زہرا کی وصیت یاد آئی، جناب فضا کو زہرا کی وصیت یاد آئی۔ جناب زہرا نے کہا فضا میں جا رہی ہوں، میری اولاد کا خیال رکھنا، میری زینب کا خیال رکھنا۔ ارے زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے، فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے اے ملعون جب تک میں زندہ ہوں تو زینب کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو اس ملعون نے حکم دیا پہلے فضا کو قتل کرے۔ ارے یہ جملے کہنے تھے کہ وہاں حبش کے سپاہی کھڑے تھے، بادشاہ کھڑے تھے، ادھر سے فضا نے کہا اے حبشیوں تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری آزادی کو کوئی قتل کرے۔ ہاں عزیزو، جب یہ جملے بلند ہوئے حبشیوں نے تلواریں نکالی، کہا یزید اگر فضا کو قتل کرنا چاہتا ہے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ جب زینب نے یہ جملے سنے تو زینب نے ایک آہ بھری اور کہا السلام علیکم یا جدہ، اے نانا آپ پر ہمارا سلام، اے نانا کنیزوں کے تو وارث ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ کی بیٹیوں کے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب